अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर व बरकत दे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें बीमार करबला के सदक़े में, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, सेहत तंदरुस्ती दे। मेरे जो कज़न हैं कासिम, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब है और तीसरा ऑपरेट हो चुका है। पिछले कंटिन्यू समझ लें 20-25 दिन से वो हॉस्पिटल में ही हैं, सर्विसेज में। तो उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा प्लीज़। एक सिस्टर ने लिखा था मेरी मदर के लिए दुआ करें। तो अब नाम वगैरह वो इस तरह ना, मुझे बहुत सारे चीज़ें नहीं याद रहती। मेरा दिमाग जो है ना, आपको पता है यार, ब्रेन का इशू है। किसी भाई ने भी कहा है उनके लिए भी दुआ है। अल्लाह ताला उनके भी घर में कोई भी बीमार है, जो भी, उनको अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती दे। एक सिस्टर ने लिखा था कि उनके 2 बच्चे हैं, उन दोनों को ग्लूटन वाला इशू है, जो मेरे साथ है वही सेम उन बच्चों के साथ है। ऐसे और भी बच्चों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये मसला है। अब खैर अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे जी। और न्याज हमने एहतमाम कर रहे हैं, चीज़ें कुछ ऑर्डर कर दी हुई हैं, वो आएंगी। जैसे पानी की बोतलें कल इंशाल्लाह आ जाएंगी, बोतलों के पैकेट जो हैं, जो हमने तकसीम करने हैं यहाँ पर। और जूस के पैकेट भी अहमद लेने गया हुआ है, वो भी अभी ले आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ऑलमोस्ट समझ लें 20 क्रेट बोतलों के, 15 जो है ना जूस के कार्टन जो होते हैं, 24 एक कार्टन में होते हैं। तो उसको फैक्ट्री रेट पे मिल जाते हैं, क्योंकि उसका काम है मार्केटिंग का। तो होल सेल वालों को वो लोग देते हैं, होल सेल वाले आगे फिर रिटेल वालों को देते हैं। जो भी होता है वो काफ़ी जगहों से होता हुआ फिर रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो हमें वहाँ से कंट्रोल रेट पे मिल जाएंगे जूस। और बाकी नान वगैरह का भी मैंने फैसल भाई को कह दिया है, टाउनशिप से बेसन वाले नान भी लग जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट 150 हैं। उसके अलावा चादरें रुबाब ने देनी थी, अब देखते हैं कितनी हम ले सकते हैं। और ये 4-5 जो है ना इन फ्रेंड्स ने, यानी रुबाब और इसकी जो फ्रेंड्स हैं, यानी यूट्यूब से ही इसकी फ्रेंड्स बनी है सारी बहनें, मेरी तो बहनें हैं। तो उन्होंने कहा था जी हमारी तरफ से भी। और इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूँ, कई हमारी बहनों का ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है। ठीक है जी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत और अकीदत का, हमारे यहाँ पर सबीलें या हम तो सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, लोग चावल, न्याज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की, देगें, हलीम, नान और पता नहीं जूस, शरबत की सबीलें, सब मिक्स लोग लगाते हैं उसमें। ये कोई फ़िरके वाली बात नहीं है। हर कोई अहले बैत से अपने तरीके से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता है। ये सब के हैं, यानी सब अपनी मोहब्बत का इजहार अपने तरीके से करते हैं, जिस तरह जिसको अच्छा लगता है। अपनी मोहब्बत का बस इजहार ज़रूर करते हैं, और करना चाहिए। हम सब ये कोशिशें करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अहले बैत अगर राज़ी हो जाएंगे तो रसूलुल्लाह ने ये हदीसें फरमाई हुई हैं कि जिसने मेरे अहले बैत को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, और जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। तो यूँ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर ही हम सब ये काम करते हैं, जो न्याज तकसीम करते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। ये चादरें जो हैं, रुबाब क्योंकि कह रही है कि ये चादरें देना भी बड़ा ज़रूरी है। ये होना चाहिए कि लोग चादरें दें बच्चियों को, ताकि उनको आदत पड़े ये चादरें, सर ढाँपने की आदत। अब आपको पता ही है जिस तरह का दौर जा रहा है, इस दौर में क्या चल रहा है, तो ये बड़ा ज़रूरी काम है। चादरें आप बच्चियों को देंगे, वो ज़रूर सरों पे पहनेंगी। और मजालिस पे जितनी भी ये बच्चियाँ आती हैं, मोस्टली चाहे छोटी सी भी बच्ची है ना, उसने अपने सर को पूरा हिजाब या ढाँपा होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह ही होना चाहिए, आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही होना चाहिए। कम से कम सर जो है ना वो नंगा नहीं होना चाहिए। वो चादरें उसने देनी थी, तो 3-4 इन फ्रेंड्स ने डाल के हिस्सा अपना अपना जो थोड़ा बहुत, जितने अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, मज़ीद दे। अब नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि रुबाब ने मना किया, 1-2 सिस्टर ने मना किया था कि नहीं नाम ना लें प्लीज़, वैसे ही, क्योंकि हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये है कि इनके पास जो बजट जमा हुआ था, आपको हमारी चीज़ें ख़रीदने से पता चल जाएगा कि कितना बजट इनके पास था। ठीक है जी, 5000 एक है, 5000 एक है, और 10,000, 5,000, यानी कि 30-1,000 रुपये इनके पास इकट्ठा है, जो इन्होंने आपस में मिल के किया है। लेकिन उससे हम ज़्यादा ही ज़ाहिर है करेंगे। ठीक है, हमने भी तो करना है ना यार। तो इंशाअल्लाह ताला
یہ جتنے کی بھی چیزیں آئیں گی وہ پتہ چلتا رہے گا. ہم نے کوئی دکھاوا نہیں کرنا. مقصد میرا یہ ہے کہ جس نے پیسے دیے ہیں نا یا بھیجے ہیں نیاز کے لیے, اس کو کم سے کم پتہ چل جائے کہ یار ہاں میں نے اتنی اماؤنٹ بھیجی تھی, انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے ہیں, اللہ کی راہ میں وہ چیز دے دی ہے. امانت ہے, امانت کی وجہ سے صرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ میں تو ہر سال دیتا ہوں نیاز الحمدللہ. کبھی میں نے ولاگ میں نہیں دکھایا نہ بتایا ہے. تو اب مجبوری تھی کہ وہ سسٹرز نے کچھ نے اصرار کیا کہ نہیں ہم یہاں پر نہیں آ کے دے سکتے, یا دور ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی دیں. تو انہوں نے رباب سے کہا کہ پلیز آپ جو ہے نا ہماری طرف سے یہ چیزیں لے کے اللہ کی راہ میں یہ چیزیں جو ہے نا, کیونکہ نظر اللہ نیاز حسین, اللہ کی نظر کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. سورہ دہر میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی. اسی وجہ سے ہم لوگ بھی اللہ سے ہی وہ مرادیں یا منتیں اللہ نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں. ان کے وسیلے سے, ان کے توسل سے, ان کے صدقے میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں پوری کرے جی. تو یہ ہمارا یہ ایک چھوٹا سا کوشش ہے جی اللہ کو راضی کرنے کی. رمضان میں بھی ہم لوگ بہت اس طرح کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام. تو اسی طرح محرم کا مہینے کی بھی بہت حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بھی کرنا چاہیے, سب کو مل جل کے کرنا چاہیے. کزنز مل کے کر لیں, آپس میں دوست مل کے کر لیں. کیونکہ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم نے بتایا ہم نے 100 روپے کے بھی بسکٹ لے کے بانٹے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. کیونکہ وہاں لینے والے بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ یار یہ کہ 5 روپے کی مجھے چیز دے رہے ہو. سب کچھ لیتے ہیں اور آپ سے لڑ جھگڑ کے بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں نیاز. آپ نے دیکھا, میں نے کئی ویڈیوز میں دکھایا ہے. ایک تو ہوتے ہیں بیچارے جو مجلس سن رہے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے نہیں, کیونکہ خود تقسیم کرتی ہے کزنوں کے ساتھ مل کے. جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو مجلس سن رہے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں جو اٹھ کے جا کے وہ لے نہیں سکتی, یا وہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں دھکا لگے ہم گر نہ جائیں, ان کو بیٹھے ہوئے یہ ڈھونڈ کے نا جلوس میں, ٹھیک ہے, تو یہ دے رہی ہوتی ہیں چیزیں. وہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں کل ولاگ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. وہ بہت لمبی ہو گئی ہے جی. ابھی میں باس کو لے کے جا رہا ہوں جی تھوڑی دیر میں. بس وہ احمد آ جائے جوس لے کے, ہم گھر رکھ کے تو پھر ہم نے جانا ہے چادریں لینے کے لیے. دیکھتے ہیں کتنی لے سکتے ہیں, کیونکہ ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے کالے کپڑے کا آج کل بہت اوپر چلا جاتا ہے یار. تھوڑا سا خیال کیا کریں. تو یہ 400 تھا نا, 10 اور 500 کے جوس ہیں اور 400 وہ ہوا جس میں سے 100 پی گیا تھا. کتنے ڈبے آئے ہیں جوس کے؟ جوس کے آئے ہیں 15. کتنے کے؟ یہ آئے ہیں 700 کے. ایک 700 ایک 700 کا میں نے ڈسٹریبیوشن سے لیا ہے نا, تو اس میں مجھے اتنا چیک پڑا. اچھا, یہ والی کمپنی کا جوس لے کے آئے جی احمد. ہول سیل کے ریٹ پہ ملا؟ ہول سیل سے بھی کم مارکیٹ میں جاتے ہیں ہول سیل والوں کو جی, یعنی یہ فیکٹری ریٹ پہ ملا. یہ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن ریٹ ہے. یہ ڈسٹریبیوشن سے 700 میں مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آگے وہ اپنا مارجن رکھ کے سیل کرتے ہیں. صحیح ہے, ہول سیل والے جو ہوتے ہیں. یہ 700 رکھے نا. اچھا جی, احمد کی مہربانی کہ یہ نا نیاز کے لیے جوس لے آیا, اور یہ فیکٹری ریٹ پہ لے کے آیا. یعنی فیکٹری سے جس ریٹ پہ ہول سیل والوں کو ملتے ہیں, اور پھر ہول سیل والے آگے ریٹیل شاپ والوں کو دیتے ہیں. یہ جوس آ گئے ہیں 10,500 روپے کی. کتنے ڈال کر پورا مطلب 11,000. چلیں کرایہ ڈال کے 11,000 بن گیا. تو یہ کیونکہ اتنے ڈبے لے کے آنے تھے تو وہ کسی کنوینس پہ لے کے آنے تھے. گائس دھوپ بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی اچھرے. چلیں جی باس. گائز ہم گئے تھے جی اچھرے نیاز تبرک لینے کے لیے, لیکن وہاں پر نا ایک تو دکانیں یہاں بھی بند ہیں. ہمیں آنا پڑ گیا دلی گیٹ, رنگ محل, اعظم مارکیٹ, کیونکہ رباب نے جو نیاز دینی ہے وہ وہاں سے بہت مہنگی مل رہی تھی. 700 روپے کا فرق ڈالا ہوا ہے, اور کیونکہ محرم ہے تو اس کا بھی کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ کہ بلیک کلر کی کوئی چیز چاہیے نا, اس کا ریٹ جو ہے نا ان کو پتہ ہے محرم کے لیے چاہیے ان کو. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر.
अभी यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या रेट मिलता है, क्योंकि ब्लैक कलर का रेट वैसे ही अप हो गया है। अंदर जाते हैं, बाज़ार के रेट सस्ता मिलेगा। बहुत गर्मी से परेशान है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी आज बहुत रश कम है। कई लोग लाहौर से बाहर के हैं तो वो चले गए हैं अपने गांव को, क्योंकि 5 छुट्टियाँ हैं, 4, 9, 10 मुहर्रम और फिर हफ्ता एतवार की भी छुट्टी है लोगों को, तो इस वजह से जो है ना बाज़ार यहाँ पर बंद है। और जो वही बात है, जो यहाँ पर 1050 की है वहाँ पर हमें मिल रही थी 1700 की छिरे से, और जो ब्रीजे की है यहाँ पर बता रहे हैं जी 1650 होल सेल में, और वहाँ पर कोई 2000 की देता है, कोई 2200 की देता है। 400-500 रुपये का फ़र्क है एक चादर के लिए। तो अगर 5 चादरें भी लें तो 2500-2000 रुपया बचत हो सकती है, उसमें चादर आ जाएगी। तो जी यहाँ से देखते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा इस तरह की दिखाएं, ये वाली सिंपल जो कढ़ाई वाली, ये कितने की है? ये 600 रुपये। अच्छा, ये कितने की दे रहे? ये 650 है, 600 का दुपट्टा लगेगा। दुपट्टा नहीं, मुझे चादर चाहिए ना ब्रीजे वाली यार, मुझे चादर चाहिए, दुपट्टा नहीं चाहिए। अच्छा ये दुपट्टे हैं, ये 650 का, ये एक चादर है, बॉर्डर के ना मोटिव 1050 की। वो ब्रीजे वाली नहीं है? ब्रीजे की इसमें आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चादरें कौन सी होती हैं? एक वो प्लेन भी होती है, वो एक दाने दाने वाली एक होती है ऊपर, जैसे ये है। मैंने एक अच्छा जी ये दिखा रही है तो दुपट्टा, खैर ये वाली 1350 ये मिलेगी नहीं, वो घट भाएं 5 लैनियां, 50 ले ली। तो मेहरबानी करो थोड़ा जिहा रेट घटाओ सानू। ये देखो क्या डिज़ाइन है, ए हल्का है कपड़ा है वाला, ए थोड़ा जिहा अच्छा है भी डिज़ाइन ठीक है। ਤੇ 5 ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੇਟ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ? कितने भी कह रहे हैं? 1200 ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। कुछ नहीं, कम नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਆ, ਤਰਲਾ ਤੇ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ रेट तो 1190 रुपये ला देने ਲੋ 10 ਰੁਪਏ भैया होलसेल 5 ਚਾਦਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 5000 ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੱਠੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਲਓ, हैं की मजीद ਵਧਾ ਲਓ। पैसे दे दो बस, जिन्ने हैगे ने मैं उन्हें दे दूं, तुसी ਵਧਾ दो, दे दो, दे दा। हाँ दे कितनियां और? 2 चादर और ले लो। 2 चादर और कर। अब भाई साहब इनके पास भी काफ़ी वैरायटी है, 6000 रुपये काफ़ी वैरायटी। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਰ ਲੈਨੇ मैं भाड़ा ना हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? 7 ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਵੇ तो ਤੇ ਮੈਂ 10 ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ 2 3 ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। 4 5 6 7 ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? 8330 8300। अच्छा जी चलो ਅੱਧੇ ਬਸ चलो।
لیں جی باس چڑیاں آزاد کرنے لگا اللہ کے نام پہ. باس بڑی نیکی کمائی چڑیاں اڑا کے. مولا میں ساریاں اڑا دا. اوکے اللہ نے انہوں نے آزاد پیدا کیتا انہوں نے آزاد کرا. چلو میرے کو ہوندے میں اس ٹائم سموسا کھاؤ دل گھبرا نہ جائے کھان پین کا خیال اگر رکھو. میرے کو ہوندی گنجائش میں ساریاں کٹا دینی. چلو جنیاں بھی اڑاتی ہیں اللہ خیر کرے گا انہوں نے پھر پھڑ لینی ہے انہوں کی روزی روٹی یہ ہوں پیاس کا کی کریں گے اتنے تو دکان ہی کونی بوتل ہے. آگے جا کے پانی نہیں لاؤں. تو گائز ہم چادریں لے کے آ چکے ہیں جی اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی زیدی اس مجلس کے لیے. تو باس ریڈی. السلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور میری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کے میری بہنوں کے مچھروں کا بہت بہت شکریہ. ہاں یہ تھا میری جو میڈیسن تھوڑی سی اوپر نیچے ٹائمنگ ہو رہی تھی لیکن اب میں نے ایک ٹائم رکھ لیا ہے بس اب اسی ٹائم پر ہی میڈیسن کو لے رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے. اور صبح میں ایک دیسی لہسن کی چھوٹی سی جو کلی ہوتی ہے نا وہ بھی کھا رہی ہوں پانی کے ساتھ. اچھا جی یہ چادریں آ چکی ہیں جی یہ آپ کو دکھائیں گے کھول کے ابھی اور بھی آ جائے نا. یہ میں نے ایرانی چادر بھی منگوائی ہے. یہ ایک دوپٹہ لیا ہے میں نے جی یہ دیکھیں اور اس کے پرائز میں بعد میں بتاؤں گی. یہ دوپٹہ انتہائی خوبصورت ہے کہ آپ کسی پلین سوٹ پر اس پہ لیس لگا کر اور اس کو بریزے کا یہ ڈیزائن ہے تو یہ انتہائی خوبصورت دوپٹہ ہے یہ دیکھیں. چلیں جی گائز چلو نکلو ہے دیر ہو رہی. چلیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں مجلس پہ پھر باقی ساری ڈیٹیل. ابھی چادریں محسن بھائی سے منگوائی ہیں. اصل میں شازیہ بھابھی جو ہے نا وہ آپ کی جو بھابھی ہیں ان کا فون آ گیا تھا. ہم چادریں لے چکے تھے تو انہوں نے پوچھنا تھا کہ ایرانی چادریں میں نے خریدی ہیں کوئی لے کے آیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی خریدنی ہے تو بڑی ریزینیبل پرائز پہ ہیں. وہ آئیں گی چادریں تو پھر آپ کو دکھائیں گے ساتھ وہ بھی یہ اکٹھی پھر ہم اور اگر کسی نے لینی ہوں گی تو مجھے بتا دیجیے گا میں انہیں منگوا دوں گی ایرانی چادر. وہ پتہ نہیں ان کے پاس ہیں وہ ایران سے لے کر آئی ہیں سیل کرنے کے لیے سے. چلیں جی ان کے محلے میں ایک کیونکہ محرم میں لوگ تبرک کے طور پہ یہ چادریں بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ظاہر ہے لوگ لے کے آتے ہیں وہاں سے. لوگوں کا بزنس ہوتا ہے بہت ساری چیزیں وہاں سے لا کے لوگ یہاں پر سیل کرتے ہیں ایران سے. چلیں جی باس چلیں جی میں پہنچ چکا ہوں جی زیدی ہاؤس اور باب اندر جا چکی ہے لیڈیز والی سائڈ پہ یہاں پر جینٹس والی سائڈ ہے تو میں ادھر سے جا رہا ہوں. اور وہی البا والا کہتا رہا دے اجازت مجھے کس دفعہ مانگی اجازت. یہ کھا رہا ہے بندہ. تو یہاں پر جی ہو رہی ہے نیاز. یہ بڑے اہتمام سے یہاں پر بٹھا کے سب کو نیاز کروائی جاتی ہے. یہ دیکھیں جی بڑے اہتمام سے نیاز کروائی جا رہی ہے. یہ سارے ہمارے کزن سارے یہ کھڑے ہو کے نیاز کھا رہے ہیں. ہیلو 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 ہائے. یہ کون سا اسمائل ہو رہا ہے. یہ ابھی آ چکے ہیں جی مسجد الحسین گلیکسی امام بارگاہ. یہ ماربل کی شاپس ہے ساری ادھر یہ گلیکسی امام بارگاہ جی. آج چونکہ سون والے بھی بڑی محبت کر رہی ہیں وہ سون کی کنجوسی بھی کرتا کہ میں اونچی بولوں کو بند کر آپ کی مہربانی بیٹے آج آپ کی فرمائش میں پوری کروں. شیر کیا ہے آج مختصر بس اتنا کہ ایک سجدہ اس خدا نے اپنے حبیب کا طول دلوایا اس لیے. اچھا جی تو آج تو خیر جی 8 محرم ہے
کل 9 محرم ہے، اور آج کل کیونکہ محرم کے دن ہے تو اسی طرح کے ہی ولاگ میرے وہ بنیں گے محرم سے ریلیٹڈ ہی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ مجھے آئیڈیا ہے اس کا کہ کچھ لوگ کیونکہ کانسیپٹ بہت سارے لوگوں میں کلیئر نہیں ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ میں کچھ چیزیں جو انفارمیشن میرے پاس ہے یا جو میں کر رہا ہوتا ہوں محرم میں، وہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار انفارمیشن مل جائے لوگوں کو. بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا، وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کہ جس پہ اب نہ یہ کیونکہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں پر کوئی ایسی چیزیں یا کچھ ایسی باتیں کروں کہ وہ میرے لیے وہ بالِ جان بن جائے. اصل میں نا جس طرح اہل سنت کے اندر بہت سارے فقے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو 4 فقے مشہور ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث اور دیوبند، یہ چاروں کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر بہت سارے ہیں. اب اہل سنت کے اندر مالکی اور ہیں، حنفی اور ہیں، شافعی اور ہیں، اس طرح نا بہت سارے فرقے ہیں. سلفی اہل حدیث کے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب بہت سارے فرقے نا اندر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح اہل تشیع کے اندر بہت سارے ہیں، فقہ جعفریہ کے اندر بہت سارے فقے ہیں، ان کا اپنا اپنا طریقے سے اظہار محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. کچھ چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، کچھ نہیں لگتی، تو اسی طرح ہی ہے، ملا جلا ہی کام ہے. ہم کسی پہ تنقید یا وہ کرنا میرا مقصد ہی نہیں ہے، جو جس کو اچھا لگتا ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے. اپنی محرم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا کانسیپٹ، کیونکہ میں بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، تو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو خیر آپ سب کے لیے میری دعائیں ہوتی ہیں. میں تو وہاں پر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں ہدایت دے، اور جو اللہ کے حکم ہے سب سے پہلے تو ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کا حق کھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی. اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسی زمانے میں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ سارے ہی کام کر رہے ہیں، اس میں سارے ہی شامل ہیں، اس میں کوئی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند اس کا نہیں ہے کانسیپٹ. سبھی لوگ مل جل کے ہی یہاں تک لے آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی جو سرگودا میں ایک واقعہ ہوا ہے بچی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو درندے ان کو اللہ تعالیٰ غرق کر دے. اتنے ظالم لوگ دنیا میں بن چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں. میں نے میرے سے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ میں آپ کو صحیح یقین مانے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. وہ جو چھوٹی سی بچی ہے 8 سال کی، اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو میں یقین مانے میرے پاس نا، میں اب ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جی، محمد آل محمد کے صدقے ہم ان کی راہ پہ چل سکیں. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ہم صبر اپنے اندر پیدا کر سکیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کے جیسا مطلب جیسے سے مراد ہے ہم ان جیسے تو نعوذ باللہ، یہ صرف مثال کے طور پہ ایک لفظ کہا جاتا ہے، اس پہ بھی لوگ ایشو بنا لیتے ہیں. ان کی راہ پہ چل سکیں، ٹھیک ہے جی. ان کا جیسے صبر تھا، ہمیں ان سے لینی چاہیے یہ چیزیں. اللہ کی عبادت، قرآن، ان چیزوں کو ہم فالو کریں. مطلب آج کل کے دور سے، آج کل کا جو دور جا رہا ہے، ہم تھوڑی سی بھی چیزیں کر لیں گے نا تو ایک تو ہماری آخرت سنور جائے گی. ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہم نے حساب دینے ہیں. ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے. یہ لڑائیاں، جھگڑے آپس میں، فرقہ واریت، یہ ادھر ہی رہ جانی ہے، ٹھیک ہے جی. ادھر فرقے کوئی نہیں ہونے، ادھر صرف آپ کے اعمالوں کا حساب ہونا ہے کہ آپ نے عمل کیا کیے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے آپ اپنے فرقے کے حساب سے وہ عمل کر رہے ہو، لیکن اس عمل کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. صحیح غلط وہ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو فیصلے سنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ یہ کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اختیار ہیں. ہم کوئی نہیں ہے کسی کو کوئی کچھ کہنے والے اس طرح کہ تم
नौज़ बिल्ला पता नहीं क्या क्या लोग अल्फाज एक दूसरे को बोल देते हैं। तो बस मेरी कोशिश छोटी सी होती है कि हम मिलजुल के रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें, नफ़रत नहीं होनी चाहिए खुदा के लिए। तो मैं सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, जिसने भी लिखा होता है, मैं उसका नाम ज़हन में नहीं रहता, लेकिन मुझे आइडिया ये होता है कि मेरे इस वीडियो में ये कमेंट आए हैं। अपनी वालदा की दुआ के लिए लोग बोलते हैं, वालिद की दुआ के लिए, भाई की, बहन की, बच्चों की दुआ के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि या अल्लाह मेरे जितने देखने वाले हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। क्योंकि हमें आखिरत में हम ये उम्मीद तो करते हैं कि हमारी वो निजात करवाएं अल्लाह ताला से, ये उम्मीद तो करते हैं, लेकिन इस पे भी एतराज़ हो जाते हैं कि उनके सदक़े में आप क्यों कहते हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगें। वो भी ठीक है, आप ज़ाहिर है अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते, हम मांगते हैं, हम हर वक्त थोड़ी ये कहते रहते हैं। तो करना तो अल्लाह नहीं, सारे काम ये दुनिया सारी अल्लाह ही चला रहा है, इंसान तो नहीं चला रहे, ठीक है, ये अल्लाह ही चला रहा है दुनिया। और सारे काम हमने आखिरत में जाके हिसाब अल्लाह को ही देना है। हम शफाअत जिनकी उम्मीद करते हैं और उनके लिए भी जो हम क्या कह सकते हैं, उनकी खातर अगर अपनी ज़ुबानों को या अपने अमाल को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेंगे मेरे ख्याल से, तो वो बेहतर है। तो आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात। कोई बात अगर बुरी लगती है उसके लिए माजरत है, और नेगेटिव कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़, अपने आप को ठीक करने की कोशिश हम करें, ना कि दूसरों को ठीक करने की कोशिश करें। तो ये किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी ज़बरदस्ती वो किसी के अंदर दिल के डालने वाली बात नहीं है। जिसने भी करना है अल्लाह का खौफ उसके दिल में अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।